برکت برکت اس طرح حاصل ہوتی ہے، یہ موضوع ہے۔ برکت اس طرح حاصل ہوتی ہے۔ امریکہ کے مشہور عالم دین ڈاکٹر یاسر قاضی کے انگریزی خطبہ جمعہ کا خلاصہ اردو میں: ہمارے پاس جو کچھ ہے ان میں سے کسی چیز کا فائدہ معمول سے زیادہ ہو جائے تو اسے ہم برکت کہتے ہیں۔ برکت کیا ہے؟ جو بھی ہمارے پاس ہے اس کا فائدہ معمول سے زیادہ ہو جائے تو اسے ہم برکت کہتے ہیں۔ مثلاً ایک کلو چاول کا کھانا عام طور پر 5 آدمی پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں۔ اگر 1 کلو کا کھانا 10 آدمی پیٹ بھر کر کھا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ کھانے میں برکت ہو گئی۔ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ برکت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے برکت ڈال دیتا ہے، جیسے گھر میں برکت، پیسے میں برکت، کھانے میں برکت، وقت میں برکت۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہے برکت ڈال دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے برکت عطا کرتا ہے۔ جس چیز میں چاہے برکت ڈال دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں برکت حاصل کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برکت حاصل کرنے کے طریقے ہمیں بتائے ہیں۔ ان میں سے چند طریقے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر برکت حاصل کرنے کا اثردار طریقہ ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی برکت حاصل کرنے کا اثردار طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ترجمہ: اور اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمانوں اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ تو یہاں تقوی اور برکت کا کیا تعلق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اس آیت میں۔ پھر ایک مرتبہ سنیے آیت: وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا۔ بستی والے اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اللہ کا خوف اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ تو ہم آسمانوں اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایمان اور نیکی پر جمے رہنا انسان کی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ کیا ہے؟ ایمان اور نیکی پر جمے رہنا، ایمان پر جمے رہنا اور نیکی پر جمے رہنا انسان کی زندگی میں برکت لاتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، حلال کمائی۔ حلال کمائی اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں ایمانداری برتنا، یہ بھی برکت لاتا ہے۔ حلال کمائی برکت لاتی ہے اور دوسروں کے ساتھ ایمانداری کا معاملہ کرنا برکت لاتا ہے۔ اگر تم اپنا کام ایمانداری سے کرو تو تمہاری کمائی چاہے نہ بڑھے مگر تمہاری کمائی میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ بات پر ذرا غور کرو۔ تمہاری کمائی چاہے نہ بڑھے، زیادہ پیسے چاہے نہ ملیں، جتنا بھی ملے اس میں برکت آتی ہے۔ تو برکت چیزوں کے زیادہ ہونے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے چاہے وہ کم ہو مگر جو ہے وہ زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اپنا کام ایمانداری سے کرو تو تمہاری کمائی چاہے نہ بڑھے مگر تمہاری کمائی میں برکت آ جاتی ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दो आदमी अगर अपने आपस के लेन देन में ईमानदारी और सच्चाई से काम लें, आपस के लेन देन में अगर दो आदमी ईमानदारी से काम लें, सच्चाई से काम लें, तो उनके लेन देन में बरकत डाल दी जाती है। यह है फ़ायदा ईमानदारी का और लेन देन में अच्छे रवैये का, नेकी का। ये अबू दाऊद की हदीस है। क्या है वो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो आदमी अगर अपने आपस के लेन देन में ईमानदारी और सच्चाई से काम लें तो उनके लेन देन में बरकत डाल दी जाती है। तो बरकत इस तरह भी आती है। तीसरी बात, कुरान मजीद से हमारा लगाव हमारी ज़िंदगी में बरकत लाता है। कुरान मजीद के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं, वहाँ पर एक फ़ायदा ये भी है कि कुरान मजीद से जो हमारा लगाव है, जो हमारी मोहब्बत है, वो हमारी ज़िंदगी में बरकत लाता है। पढ़ने वाले की ज़िंदगी में भी, उसके घर वालों की ज़िंदगी में भी बरकत लाता है। कुरान मजीद से हमारा लगाव हमारी ज़िंदगी में बरकत लाता है। कुरान मजीद की कई आयतों में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को किताबुम मुबारकुन कहा है। कुरान मजीद की कई आयतों में है ये किताब मुबारक किताब है। मुबारक बरकत से है, बरकत वाली किताब। जो किताब बरकत वाली किताब है उससे ताल्लुक़ हम अपना जोड़ लें और गहरा कर लें तो जहाँ और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बरकत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। तो कुरान मजीद किताबुम मुबारकुन है, मुबारक किताब, बरकत वाली किताब है, ये कहा है। सबसे ज़्यादा बरकत वाली चीज़ जिस तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं वो कुरान मजीद है। सबसे ज़्यादा चीज़ जिस तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं, जो हमारी पहुँच में है, आसानी से हम वहाँ तक जा सकते हैं, वो कुरान है। कुरान को हासिल करना क्या मुश्किल है? हर घर में मौजूद है, हर घर में कई कुरान हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम जाएं, उठाएं, पढ़ें, समझें और अमल करें, बरकतें लें, बरकतें लें। वो कुरान मजीद है। कुरान पढ़ने में बरकत है, कुरान समझने में बरकत है, कुरान को याद करने में बरकत है, कुरान के माने में गौर व फिक्र करने में बरकत है, कुरान सुनने और सुनाने में बरकत है। बरकत चाहते हो तो बरकत वाली किताब के पास पहुँचो। बरकत चाहते हो तो बरकत वाली किताब कुरान मजीद तक पहुँचो। बरकत अल्लाह की तरफ से है, कुरान भी अल्लाह की तरफ से है। कनेक्शन देखिए, बरकत अल्लाह की तरफ से है, कुरान भी अल्लाह की तरफ से है। कुरान तक पहुँचो तो बरकत तक भी पहुँच जाओगे। इसलिए भी कुरान में बरकत है। कुरान और हदीस में ये बात साफ साफ कही गई है। जो बात अभी कही गई है वो कुरान में भी है और हदीस में भी है। बरकत चाहते हो तो सुबह सवेरे तिलावत कुरान से अपना दिन शुरू करो। सुबह सवेरे तिलावत कुरान से अपना दिन शुरू करो। इन्नल कुरान का क्या है, मशहूदा। सुबह का कुरान पढ़ना सुना जाता है। फरिश्ते मौजूद होते हैं, हाजिर होकर सुनते हैं। फरिश्तों का हमारे घर में आना क्या बरकत की बात नहीं है? तो कुरान बरकत चाहते हो तो सुबह सवेरे तिलावत कुरान से अपना दिन शुरू करो, अपना दिन शुरू करो और उसे अपने रोज़ाना का मामूल बना लो, बरकत आ जाएगी। चौथी बात, बरकत चाहते हो तो अल्लाह पर भरोसा करो। बरकत हासिल करने का एक और तरीक़ा, जो भी करना है करो मगर भरोसा अपने काम पर नहीं, अल्लाह पर रखो। जो करना है वो करना मगर उसका नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना, ये चीज़ बरकत लाता है। बरकत चाहते हो तो अल्लाह पर भरोसा करो।
اپنے حصے کا جو کام تمہیں کرنا ہے اسے اچھی طرح کرو، صبح سویرے شروع کرو، صبح جلدی اٹھو اور اپنے کام میں لگ جاؤ، اس میں بھی برکت ہے۔ صبح جلدی اٹھنے میں برکت ہے، اور جلدی اٹھ کر اپنے کام میں لگ گئے تو بہت سارا ٹائم جو ہے تمہارے ہاتھ میں ہوگا، وہ ٹائم استعمال کر کے تم بہت کچھ کر سکتے ہو جو تم کرنا چاہتے ہو، یہی برکت ہے۔ تو صبح سویرے اٹھو، شروع کرو، اپنی صلاحیت بڑھاؤ، اپنے سکلز بڑھاؤ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ صبح اٹھو اور صبح سویرے جو ہے اپنے کام شروع کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ سستی اور کاہلی مت کرو، دیر تک سونا اور دیر تک جو ہے رات میں جاگنا یہ خلاف سنت باتیں ہیں، اس سے برکت حاصل نہیں ہوتی۔ رات کو دیر تک جانا، صبح دیر تک سونا برکت کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی برکت لاتا ہے۔ کیسے لاتا ہے ذرا غور کرے تو تمہارے کچھ معلوم ہو جاتا۔ ایک دوسرے کے ساتھ ترشی سے پیش آنا، سختی سے پیش آنا ایک دوسرے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر ملنا، مسکرا کر تعلقات اچھے رکھنا برکت لاتا ہے۔ آدمی ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے قریب آ گئے تو کوآپریشن کے کئی ذرائع کھلتے ہیں، تو یہ برکت ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا برکت لاتا ہے، خصوصاً ماں باپ سے اچھی طرح پیش آنا برکت لاتا ہے۔ گھر میں ماں باپ کا حق تو اللہ کے بعد سب سے پہلا ہے، پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد بندوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ اچھی نیکی کے ساتھ پیش آنا، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، جہاں یہ اچھی بات ہے وہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ چیز برکت لاتی ہے۔ جو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت آتی ہے اور اس کے گھر میں بھی برکت آتی ہے۔ پڑوسیوں اور دوستوں سے اچھا برتاؤ کرنا یہ بھی برکت آتا ہے۔ گھر کے بازو والے سے ہمیشہ لڑتے رہنا کتنی تکلیف دیتا ہے۔ گھر کے آزو بازو والوں کے ساتھ اچھے رشتے رکھنا، ان کو بلانا، ان کے جہاں جانا، یہ اس سے جو ہے کیا ہوتا ہے، تعلقات میں خوشگواری آتی ہے اور یہی برکت ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی برکت لاتا ہے۔ یہ بات بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہے، حالانکہ احادیث میں کوٹ نہیں کر رہا ہوں، مگر احادیث میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے۔ برکت چاہتے ہو تو لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر کرو۔ برکت کون نہیں چاہتا، ہر کوئی برکت چاہتا ہے۔ ذرا برکت کی دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، کتنے لوگ ہیں ایسا نہیں بولنے والے۔ اگر برکت چاہتے ہو تو لوگوں سے اپنے تعلقات درست کرو۔ ایک اور بات، اپنے تمام کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا برکت لاتا ہے۔ جہاں سنتوں پر عمل کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، وہاں پر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سنتوں پر عمل کرنا برکت لاتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنا برکت لاتا ہے۔ مثلا کھانے پینے میں ہم سنتوں پر عمل کرتے ہوں، مل بیٹھ کر کھائیں، بسم اللہ کہہ کر شروع کریں وغیرہ وغیرہ۔ صرف ایک مثال، کھانے پینے کے معاملے میں جو سنتیں ہیں ان کو ہم اگر فالو کریں، ان پر عمل کریں تو برکت آتی ہے، برکت آتی ہے۔ تو ہمارے کھانے میں برکت آئے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اسی طرح کمانے میں سنتوں پر عمل کریں گے تو کمانے میں برکت آئے گی۔ کمانے میں اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو کمانے میں برکت آئے گی، چاہے کمائی تھوڑی ہو مگر انسان کو خوش رکھے گی۔ اور اگر کمانے میں جو ہے ناانصافی سے اور بے ایمانی سے کام کریں تو کمائی چاہے بہت زیادہ ہو مگر مصیبت لائے گی، آج نہیں تو کل۔ یہ بھی برکت ہے۔ تھوڑی سی کمائی انسان کو خوش رکھے تو کیا برکت نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے سنتوں پر، کمانے کی سنتوں پر عمل کریں گے تو کمانے میں برکت آئے گی۔ خرچ کرنے کی سنتوں پر عمل کریں گے تو خرچ کرنے میں برکت آئے گی۔ یہ مثالیں ہیں صرف۔
खाने की सुन्नतों पर अमल करेंगे तो खाने में बरकत आएगी, कमाने की सुन्नतों में बरकत यानी सुन्नतों पर अमल करेंगे तो कमाने में बरकत आएगी, खर्च करने के मामले में अगर हम सुन्नतों पर अमल करेंगे तो खर्च करने में बरकत आएगी। ये खर्च करने के मामले में देखो हमारे खर्च कैसे हैं, कितने हैं, कितना पैसा कहाँ जा रहा। अगर इस मामले में हम सुन्नत की पासदारी करें, सुन्नत की हुदूद बाउंड्रीज के अंदर रहकर खर्च करें तो ज़रा सोचो कितनी बरकतें आएंगी। तो इस तरह सुन्नतों पर अमल करने से भी बरकत हासिल होती है। आखिरी बात आज की, बरकत चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला से बरकत मांगो। अल्लाह तबारक व तआला है, तबारक बरकत वाला, ताला बहुत ऊंचा, तबारक व तआला बोलते हैं, अल्लाह के साथ हमेशा लगाते अल्लाह तबारक व तआला। तो तबारक बरकत देने वाला, बरकत देने वाले से अपना ताल्लुक़ कायम करो, बरकत देगा। बरकत देने से वाले से अपना ताल्लुक़ तोड़ लो तो बरकत नहीं मिलेगी। बरकत चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला से बरकत मांगो। अल्लाह तबारक यानी बरकत वाला तुम्हें बरकत देगा। या अल्लाह बारिक लना फ़ी अहलिना, ऐ अल्लाह हमारे अहल व अयाल में हमें बरकत दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी अमवालिना, ऐ अल्लाह हमारे मालों में हमें बरकत दे। ऐसी कितनी ही दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत के लिए अल्लाह से मांगी हैं। वो दुआएं हासिल करो और अल्लाह से मांगो, जो तबारक है, बरकत देने वाला है, वो बरकत देगा। तो ये चंद तरीक़े हैं जिनसे हम बरकत हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें बरकत हासिल करने की तौफ़ीक़ दे इन तरीक़ों से। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।